السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔ احادیث نبوی میں نماز کے فضائل۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا، اور اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہیں، یعنی کہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھے وہ مومن ہیں۔ اور آسمان سے کوئی آفت اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے، اور آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے، یعنی کہ مومن کے اور کافر کے درمیان نماز ہی فرق ہے۔ اور نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسے کہ سر کا درجہ ہے بدن میں، اور جو شخص اچھی طرح سے وضو کر کے خشوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھاتا ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھاتا ہی رہے تو وہ کھلتا ضرور ہے۔ اور نماز دل کا نور ہے، جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے تو نماز کے ذریعے اپنے دل کو نورانی بنا لے۔ اور زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے اللہ کی یاد کی جاتی ہے تو وہ حصہ زمین کے دوسرے حصوں پر فخر کرتا ہے، اور نماز افضل جہاد ہے، اور اللہ رب العزت کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھے کہ اپنی پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ بندے کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے، اور جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ کے اور اس نماز کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں، جب تک کہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ رب العزت سے کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے، خواہ
فوراً ہو یا کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد، مگر اللہ رب العزت دعا کو قبول ضرور فرما لیتا ہے۔ تو یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے فضائل کو ارشاد فرمایا ہے اور اپنی امت کو نماز کے فضائل کے بارے میں بتایا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اللہ کی رضا کے لیے سچے دل سے خشوع کے ساتھ، یعنی اپنا دل پوری طرح سے نماز میں لگا کر اور اللہ کی یاد میں لگا کر اور دنیا سے اپنا دھیان ہٹا کر نماز پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے، اور ہم خود بھی نماز پڑھیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیں گے، اور اپنی اولاد کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیں گے، تاکہ اللہ کی ہم پر رحمت نازل ہوتی رہے اور اللہ کا ہم پر خاص فضل و کرم ہوتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔